السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت ہارون علیہ السلام کی مکمل زندگی کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادوگر نے بچھڑا کیوں بنایا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، کو ایسا نبی کیوں بنایا گیا؟ اور کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا روحانی اور سیاسی رہنما کیوں مقرر کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے حیرت انگیز معجزات تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوئے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو کیسے سنبھالا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ہارون علیہ السلام کی مکمل زندگی پر روشنی ڈالیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ کیسے نبوت کے عظیم مقام پر فائز ہوئی، اور فرعون کے ساتھ ان کا کیا کردار تھا، اور بنی اسرائیل کے امتحانات میں انہوں نے کیسے قیادت کی، اور ان کی وفات کن حالات میں ہوئی۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ایمان، استقامت اور بھائی چارہ اور قربانی کی داستان ہے، ایک ایسی داستان جس میں طاقتور حکمران کا تکبر اور اللہ کے معجزات اور بنی اسرائیل کی آزمائشیں اور ایک نبی کی بے مثال قیادت سب کچھ شامل ہے۔ لہذا اگر آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کی مکمل تفصیلی ایمان افروز کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ صبر، حکمت اور قیادت کے لازوال اسباق بھی دے گی۔ تو چلیے حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی کے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ان کی پیدائش مصر کے ایک علاقے میں ہوئی۔ جب فرعون کا ظلم اپنی انتہا پر تھا تو ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابت تھا، تو ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ وہ قبیلہ لاوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برعکس زیادہ تر وقت اپنی والد کے زیر سایہ گزارا۔ وہ نرم دل، شفیق اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فصاحت و بلاغت عطا کی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کا مددگار اور ان کے پیغام کو بیان کرنے والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو بھی نبوت کے مقام پر فائز کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو حضرت ہارون نے ان کے ساتھ شریک تھے، اور وہ نہایت شائستگی اور حکمت کے ساتھ فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری بنی اسرائیل کو منظم رکھنا اور انہیں اللہ کے احکامات پر کاربند کرنا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوئی دور پر گئے تو اسی دوران حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور اس وقت سامری نے ایک بچھڑے کی پرستش کا فتنہ کھڑا کر دیا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے پر ہر ممکن کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ سرکشی پر اتر آئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں شدید غصہ آیا، لیکن حضرت ہارون نے انہیں صورتحال۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت نہایت نرم مزاج، صلاح پسند اور حکمت و دانائی سے بھرپور تھی۔ ان کی طبیعت میں شائستگی اور عاجزی نمایاں تھی، اسی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھالتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، اور ان کے حسن گفتار کی نرمی کی وجہ سے لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام لے کر پہنچے تو حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ تھے۔ فرعون کے درباریوں نے ان دونوں کی باتوں کو مذاق میں اڑایا اور معجزات دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر مار ڈالی، جو ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، جو نظر دیکھ کر دھوکے کی وجہ سے سانپوں کی طرح لگنے لگے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے ان سب کو نگل لیا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے راہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر غصے میں پاگل ہو گیا اور جادوگروں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو حضرت ہارون بھی اسی قافلے کا حصہ تھے۔ وہ لوگوں کو منظم کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست بازو بنے رہے۔ راستے میں جب فرعون نے اپنی فوج کا تعاقب میں آیا تو بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہ بس نظر آئے، تو تب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزرے گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اس کی فوج ان راستوں پر پہنچی تو سمندر کی لہریں آپس میں مل گئیں اور فرعون ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔
جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں بسایا گیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا جو آسمان سے نازل ہونے والی نعمت تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا، تورات عطا فرمائی، اور ہارون اسی دوران بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایک بڑا امتحان اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تو بنی اسرائیل کے کچھ نافرمان افراد نے سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو انہیں سخت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے باز پرس کی، مگر حضرت ہارون نے وضاحت کی کہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے تھے، مگر بنی اسرائیل ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی مانگی اور سامری کو سزا دی۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایک اہم واقعہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں سفر کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ہور پر گئے، اور وہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آ پہنچا۔ وہ اللہ کے حکم سے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے ان کے انتقال پر شدید غم کا اظہار کیا کیونکہ وہ ان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان رہنما تھے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمیں سچائی، صبر، قیادت، قربانی کا درس دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی نسل سے کہانت کا سلسلہ جاری رہا اور بنی اسرائیل میں اللہ کے احکامات کو پہنچانے کی ذمہ داری ان کے خاندان کے افراد نے نبھائی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اسے مزید لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کو اللہ کے نبیوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کر سکیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں انہوں نے اپنی حکمت، صبر، قیادت کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کو مصر سے آزادی کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں خوراک، پانی، رہائش کے مسائل شامل تھے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو صبر اور شکر گزاری کی تلقین کی۔ جب بنی اسرائیل نے صحرا میں بھوک کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی غذا تھی جو صبح کے وقت شبنم کی طرح زمین پر گر جاتی تھی، اور سلوہ ایک پرندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر بھیجا۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو سکھایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس رزق میں قناعت کریں، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور مختلف کھانوں کی فرمائشیں کرنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر قناعت کریں۔ تو ایک اور بڑا معجزہ اس وقت رونما ہوا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی کی قلت کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی ایک چٹان پر ماری، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور تاکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر ایک کو اپنا مخصوص چشمہ مل سکے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چشموں کی تقسیم میں انصاف قائم کیا، بنی اسرائیل کے معاملات کو احسن طریقے سے سنبھالا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات فرمانے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو وہ 40 دن کے لیے بنی اسرائیل سے جدا ہو گیا، اور اسی دوران حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی قیادت سونپی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روانگی سے قبل انہیں تلقین کی کہ وہ لوگوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کرتے رہیں، کسی بھی فتنے سے بچائیں، مگر بنی اسرائیل نے کچھ نافرمان افراد اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی اور سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے کے بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو یہ حالت دیکھی تو انہیں سخت غصہ آیا، مگر حضرت ہارون نے وضاحت کی کہ وہ فتنے کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایک نہایت اہم اور غمگین واقعہ ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون کوہ حور پر گئے اور جہاں حضرت ہارون کا آخری وقت آ پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے انہیں ایک سفید لباس عطا فرمایا، اور جب انہوں نے وہ لباس پہنا تو وہ زمین پر سو گئے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کی وفات پر شدید غمزدہ ہوئے۔ جب وہ واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان کو حضرت ہارون کی وفات کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں قہرام مچ گیا، کیونکہ وہ حضرت ہارون کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ وہ ایک شفیق، نرم دل، صلاح پسند اور حکمت والے نبی تھے جنہوں نے ہمیشہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں صبر و استقامت اور
حکمت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے موسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔